نحمد اللہ تعالی علی توفیقہ والصلاة والسلام علی حبیبہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، میری آپ کی خوشبختی کہ آج ہم مرشد گرامی خواجہ خواجگاں غوث یزداں روشن ضمیر حضور خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی نگاہوں کی برکتیں اور فیض سمیٹنے آئے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ مسلمہ اور مصمم عقیدہ ہے کہ ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی کی ہویا کہ دنیا ہوتا کر گئے نال خلوص۔ تو آج ہم حضور خواجہ زندہ پیر کی نگاہوں میں آئے ہیں، اور وہ نگاہوں کا فیض جس پر نگاہ انتخاب ہوا صدر ذی وقار عاشق نبی مختار ہمدم کولویوں کے دل کی بہار میرے آقائی قبلہ پیر کی سرکار آپ سے وہ عہد وفا نبھانے آئے ہیں کہ جب حضور قبلہ بادشاہ صاحب نے آپ کو حکم فرمایا تھا پیر کی دعا آپ کریں، اس لیے کہ ہم نے یہ سب اب آپ کے حوالے کر دیے، اب آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ حضرات ذی وقار، جدھر سے علامہ عدنان قادری صاحب نے چھوڑا ہے ادھر سے چھیڑنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابیوں کا مرانی کا متلاشی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے پیسے دراہم دنانیر پاؤنڈ کما لینا کامیابی ہے، بنگلے بنا لینا کامیابی ہے۔ واہ تیری عظمت پر قربان اے مرشد گرامی خواجہ زندہ پیر، تو نے حیات میں بھی رہ کر اور وفات کے بعد بھی ہمیں یہ سکھا دیا ہے کامیابی دراہموں دنانیروں ڈالروں پاؤنڈوں ریال میں نہیں ہے، کامیابی ہے بندگی خدا میں، غلامی مصطفیٰ میں، نوکری صحابہ و در زہرا۔ وذکر اللہ وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ اٹھو تو ذکر خدا میں اٹھو، بیٹھو تو ذکر خدا میں بیٹھو، آنکھیں کھلیں تو ذکر خدا میں کھلیں، بند ہو تو ذکر خدا درود علی حضرت مصطفیٰ میں بند۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وذکر اللہ، اور پھر ایسا ذکر کرو کثیر ذکر کرو، دن رات ذکر کرو، صبح مساء ذکر کرو، کیونکہ کامیابی اس میں ہے۔ لعلکم تتقون و تفلحون، اگر تقوی چاہتے ہو تب بھی ذکر میں ہے، اور فلاح و کامیابی چاہتے ہو تب بھی ذکر میں ہے، فکر میں ہے۔ آج کائنات ساری جانتی ہے، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی ہے کہ ہمیں جو سبق پڑھایا گیا، جو سبق سکھایا گیا، اور آج یہاں پہ جو ندا بلند ہے وہ ذکر اللہ کی ہے، درود علی حضرت رسول اللہ۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خدا کے ہو جائیں، مصطفیٰ کے ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت جل وعلا کی ساری مخلوق کائنات ساری رب کی ہے، پر اس مخلوق میں سے 3 مخلوق ایسی ہیں جو بڑی مشہور و معروف ہیں۔ ایک فرشتے جن سے گناہ ہوتے نہیں، ہر وقت وہ عبادت میں رہتے ہیں۔ ایک شیطان جو گناہ سے باز آتا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں کہتا
ہے کہ تیرے بندوں کو میں تجھ سے دور کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے مکالمہ بیان کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ 4 سمتیں اس شیطان نے لے لی تو 2 سمتیں رحمان نے لے لی۔ کہا تو آگے سے ورگلائے گا گناہ ہو جائے گا، دائیں بائیں پیچھے سے تو آئے گا انہیں گناہ کی طرف لے جائے گا۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے معاف کر دوں گا، جب وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے میں معاف کر دوں گا۔ جب وہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جب تو سر کو جھکائے گا وہ معاف کر دوں گا۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، کر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جس پر میرے مرشد گرامی کو یہ مقام ملا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔